السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس اور سبق کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے علم تجوید، فن تجوید کا مختصر جو تعارف ہے، یعنی اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کیا ہونی چاہیے، اور واضح اول کون ہیں، اور اسی طرح علم تجوید کا مقام و مرتبہ، ارکان تجوید، اور اس کے بعد مبادیات تجوید، جو بعض ضروری اور لازمی اصطلاحی باتیں ہیں جن کا فن تجوید کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور ربط ہے۔ تو اس حوالہ سے چند ایک باتیں اپنی کم علمی کی بنا پر آپ احباب کے سامنے میں نے رکھی۔ تو آج کے درس میں، آج کے سبق کے اندر تلاوت کے آداب و احکام کے حوالہ سے گفتگو کی جائے گی، اور تلاوت کے آداب و احکام کے اندر دو باتیں ہی زیادہ ملحوظ خاطر ہیں۔ نمبر ایک، مراتب تلاوت، یعنی تلاوت کے کتنے مراتب ہیں، کون کون سے ہیں، اور پھر ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی مفصل وضاحت بما مثال، اور پھر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مزید قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ان کا خیال اور لحاظ رکھا جائے، یا پھر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مزید قرآن مجید کی تحسین اور تزیین اور خوبصورتی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، تلاوت کی ابتدا۔ علماء مجودین نے کتب تجوید کے اندر ابتدا کی اقسام اور ابتدا کی تفصیل ذکر کی ہے کہ تلاوت کی ابتدا کیسے کی جائے، کس طرح کی جائے، کہاں تعوذ پڑھنا لازمی ہے اور کہاں بسم اللہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، اور کن صورتوں کے اندر بسم اللہ میں اختیار ہے اور تعوذ ضروری ہے۔ تو اس حوالہ سے بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی قابل غور اور قابل دھیان باتیں ہیں۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلی چیز مراتب تلاوت۔ علماء مجودین نے کتب تجوید کے اندر تلاوت کلام پاک کے 4 مراتب ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، تحقیق، نمبر 2، ترتیل، نمبر 3، تدویر، نمبر 4، حذر۔ تحقیق، اس کا لغوی معنی کسی چیز کو واضح اور ثابت کر دینا۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا، جیسا کہ ابتدائی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حفظ کی کلاسوں کے اندر قرآن مجید کی ابتدا اور بہت ہی زیادہ انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے پہلا درجہ ہے، تحقیق کا۔ اس کے بعد نمبر 2، ترتیل۔ ترتیل یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، جس کے لغتاً
4 معنی قابل دھیان اور قابل غور ہیں۔ سب سے پہلا معنی ترتیل کا یہ ہے کہ کسی بات کو سلیقہ اور ترتیب سے ادا کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی بات کو مرتب ادا کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 2، کسی بات کو بہترین طریقے اور انداز اور لب و لہجہ کے اندر پڑھنا کہ تمام الفاظ اور حروف واضح ہو جائیں، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ تیسرا معنی کہ ٹھہر ٹھہر کر آہستگی کے ساتھ پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 4، خوش اسلوبی سے بولنا، خوش اسلوبی سے پڑھنا، یہ بھی ترتیل کا ایک چوتھا معنی جو قابل غور و قابل دھیان ہے۔ اب ترتیل علماء مجودین کے نزدیک ترتیل سے کیا مراد ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کہ قرآن مجید کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان کے ساتھ، مخارج اور صفات الحروف کا لحاظ کر کے پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے، جیسا کہ جلسہ یا محفل میں تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی بڑی آہستگی سے، بڑی اطمینان قلب سے، بڑے ٹھہراؤ سے، ٹھہر ٹھہر کر خوب مخارج اور صفات کا لحاظ کر کے پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ تیسرا درجہ مراتب تلاوت کا تدویر ہے۔ تدویر کا لغوی معنی قرآن مجید کو نہ تیز پڑھنا اور نہ ہی بالکل آہستہ پڑھنا، بلکہ قدر تیز جیسا کہ ترتیل سے، اور نہ ہی بالکل زیادہ آہستہ پڑھنا، یعنی درمیانی راستہ جو ہے، درمیانی انداز جو ہے، یہ تدویر کا انداز ہوتا ہے۔ یعنی اس کی اصطلاحی تعریف یوں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ترتیل سے قدر تیز اور حدر سے قدر آہستہ، جیسا کہ جہری نمازوں میں عموماً پڑھا جاتا ہے۔ جہری نمازوں کے اندر جس طرح کہ عموماً اس چیز کا خیال اور لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے مراتب میں سے چوتھا درجہ وہ حدر کا ہے۔ حدر کا لغوی معنی کسی چیز میں جلدی کرنے کا نام حدر ہے، یعنی کسی چیز کے اندر جلد بازی کا نام حدر ہے۔ اصل کے اندر اس کا معنی یہ ہوتا ہے حدر کا کہ بلندی سے نیچے کی طرف آنا، جیسا کہ ایک مقولہ بھی ہے عربی کے اندر، حدر الماء، کیا مطلب؟ پانی اوپر سے نیچے آیا، یہ ہے حدر کا لغوی معنی، جلدی سے، بلندی سے نیچے کی طرف آنا۔ تو اب اس کی اصطلاحی تعریف علماء مجودین کی نزدیک یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت قدر تیز تیز کر کے پڑھنا، جیسا کہ نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز تراویح کے اندر جس طرح پڑھا جاتا ہے، اس طرح قرآن مجید کو تیز تیز کر کے پڑھنا۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے عام اور قابل غور اور قابل دھیان بات یہ ہے کہ یہ چاروں مراتب کے اندر، مراتب تلاوت قرآن کریم کے اندر، خواہ وہ تحقیق ہو، خواہ وہ ترتیل کا درجہ ہو،
خواہ وہ تدویر کے انداز میں ہو، خواہ وہ حدر کے انداز میں ہو، اس کے اندر یاد رکھیں صفات الحروف اور مخارج الحروف اور تجوید کے جو بنیادی قواعد، تجوید کے جو بنیادی اصول اور ضوابط ہیں ان کا خیال اور لحاظ رکھا جائے۔ چاروں صورتوں کے اندر، چاروں مراتب کے اندر ان کا خیال اور لحاظ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو مراتب تلاوت کے ساتھ چار باتیں اور میں ذکر کر دیتا ہوں جو قرآن مجید کی تحسین اور قرآن مجید کی تزیین اور قرآن مجید کی عمدگی اور درستگی کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو مزید قرآن مجید کے حسن کو بڑھاتی ہیں، قرآن مجید کو مزین کرتی ہیں، قرآن مجید کی خوبصورتی اور عمدگی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر ایک، ترسیل۔ ترسیل کا مطلب کہ ہر حرف کو اس انداز سے ادا کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی ایسے پڑھنا یتلونہ حق تلاوتی کما انزل۔ اب تلاوت قرآن کریم کا یہ حق یہ ہے کہ یقرؤونہ، کہ وہ اسے پڑھتے ہیں کما انزل، جس طرح کہ اسے نازل کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کی صحیح حدیث بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھا جائے کما انزل، جس طرح کہ اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تو جو آدمی ترسیل کا خیال اور لحاظ رکھتا ہے تو تلاوت قرآن کے وقت مزید اس کے قرآن مجید کے تحسین میں اور قرآن مجید کی عمدگی اور خوبصورتی اور درستگی کے اندر اضافہ ہوگا۔ یعنی ترسیل کا مطلب ہر حرف کو اس انداز سے ادا کرنا جس طرح اس کے ادا کرنے کا حق ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی حروف حلقیہ، ان کا تعلق حلق سے ہے، حروف قلقلہ ان کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے وقف کی صورت میں، ساکن کی صورت میں۔ تو اسی طرح یعنی قرآن مجید کے تمام حروف کو اس طرح ادا کرنا اور اس طرح اس کو اپنی زبان کو ان کا عادی بنانا کہ کما حقہ، جس طرح کہ ان کا حق ہے۔ تو یہ مزید قرآن مجید کی تلاوت کے وقت قرآن مجید کے حسن اور قرآن مجید کی عمدگی کے اندر مزید یہ اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نمبر دو، تبیین۔ تبیین کا مطلب کہ ہر حرف کو واضح اور صاف صاف پڑھنا۔ اب صاف ظاہر ہے جو بندہ ہر حرف کو واضح اور صاف صاف پڑھے گا تو قرآن مجید کے اندر مزید، قرآن مجید کی تلاوت میں مزید نکھار پیدا ہوگا، خوبصورتی آئے گی، اور جب صاف صاف پڑھا جائے گا قرآن مجید کے اندر مزید ایک نکھار آئے گا۔ تو اس لیے ترسیل کے ساتھ دوسری چیز تبیین ہے۔ نمبر تین، جو قرآن مجید کی تحسین کا سبب بنتی ہے، نمبر تین، توقیر، کہ قرآن مجید کو نہایت خشوع اور خضوع، عاجزی، انکساری اور خوف الہی، خشیت الہی، خوف خدا کے ساتھ نہایت ہی وقار سے پڑھنا، یقیناً یہ چیز بھی قرآن مجید کی مزید تحسین اور تزیین کا سبب بنتی ہے۔ جب پڑھتے وقت عاجزی انکساری ہوگی اور خشیت الہی ہوگی تو یقیناً بہت بڑا نکھار آئے گا۔ تلاوت قرآن کے وقت بہت بڑی لذت حاصل ہوگی، تلاوت قرآن کے وقت بہت بڑی ایمانی مٹھاس حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ نمبر چار، چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ تحسین۔ تحسین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لہجے کے مطابق تجوید کا اور تجوید کے من جملہ
قواعد ضروریہ کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا۔ تو کیونکہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ اقرؤ بلحون العربی و لسانیہا، کہ تم قرآن مجید کو عربی لہجوں کے اندر پڑھو اور عربی لغتوں کے اندر پڑھو۔ تو صاف ظاہر ہے کیونکہ قرآن مجید یہ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اس کا نزول ہوا ہے، تو جب ہم عربی لہجوں کا خیال اور لحاظ رکھیں گے اور انہی انداز کے اندر پڑھیں گے تو مزید قرآن مجید کے اندر تحسین اور تزئین آئے گی۔ یہ قرآن مجید کی خوبصورتی کا اور عمدگی اور درستگی کا یہ چیز سبب بنے گی۔ تو یہ چار بنیادی باتیں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کا مزید نکھار اور مزید قرآن مجید کو جو تلاوت کے وقت چار چاند لگا دینے والی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ چار اور باتیں بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جن کا خیال اور لحاظ رکھا جائے تو یقیناً تلاوت کے اندر نکھار آئے گا۔ اور یہ چار چیزیں جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کے اولین حقوق میں سے بھی ہیں۔ قاری قرآن کو چاہیے کہ تلاوت کرتے وقت ان چار چیزوں کا مزید بھی جو ہے نا خیال اور لحاظ رکھے۔ نمبر 1 کہ تلاوت قرآن کے وقت قرآن پاک پر اور قرآن مجید کے حروف اور قرآن مجید کی آیات کریمہ پر تدبر اور تفکر کرنا، غور اور فکر کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا ذکر ہے وہاں استغفار کرنا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا ذکر ہے وہاں دعائے رحمت اور دعائے برکت کرنا۔ یعنی جیسا کہ اگر جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے تو وہاں یہ دعا پڑھنا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اعذہ من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یعنی اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ تو اسے جہنم سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ۔ اور جہاں جنت کا ذکر ہو یا اہل جنت کا ذکر ہو یا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو وہاں دعائے رحمت کرنا اور یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انا نسألک الجنہ، یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اگر اس کا خیال اور لحاظ رکھا جائے تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر ضرور بضرور انقلاب آئے گا۔ اور یہ قرآن مجید کا اولین حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا لوگوں کو، وہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن پہ غور اور فکر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں۔ تو یعنی قرآن مجید کے اولین حق میں سے یہ بھی ہے کہ قاری قرآن جب تلاوت قرآن کرے تو اس وقت قرآن پاک پہ تدبر کرے اور قرآن پاک پہ غور اور فکر کرے۔ تو اس کے ساتھ دوسری چیز، تلاوت قرآن کے وقت قرآن مجید کو نہ تو زیادہ بلند آواز سے پڑھا جائے اور نہ ہی بالکل آہستہ آواز سے پڑھا جائے، دھیمی آواز سے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ تو اپنی آواز کو آپ بلند کریں اور نہ ہی اپنی آواز کو آہستہ کریں۔ اور وہ حدیث بھی ہے کہ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بلند آواز سے، اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ تو جب صبح ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور پوچھا کہ تو بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ میں لوگوں کو بیدار کر سکوں۔
اور शैतान को दौड़ा सकूं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि तुम ऐसा आवाज़ से तिलावत क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा कि ताकि लोगों की नींदों के दरमियान खलल पैदा वाक़ ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी दोनों को यही फरमाया, ए अबू बकर आप थोड़ी आवाज़ बुलंद करें, और ए उमर आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ऐस्ता करें, यानी नीचा करें। तो इसका मतलब ये है, कुरान मजीद का ये भी अव्वलीन हक़ में से है कि कुरान मजीद को ना तो ज़्यादा बिल्कुल बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए और ना ही बिल्कुल ऐस्ता पढ़ा जाए, बल्कि दरमियानी और म्याना रवी इख्तियार की जाए। और नंबर 3, कुरान मजीद पढ़ते वक़्त हमेशा ये मिजाज होना चाहिए कि उम्दा से उम्दा तर पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। कि कल मैंने इस अंदाज में, इस लब व लहजे के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की थी, आज इस लब व लहजे के अंदर मैं कोशिश करूँगा, पढ़ूँगा, उम्दा से उम्दा तर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, चौथी बात ये है, कुरान मजीद की तिलावत करते वक़्त सिर्फ़ ख़ुद सीखने और पढ़ने का जज्बा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ जिस कदर मुमकिन हो इसे दूसरों को भी सिखाना और पढ़ाना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें थी जो मैंने आप अहबाब के सामने ज़िक्र की हैं कि तिलावत कुरान के वक़्त मरातब तिलावत के साथ साथ, और वो 4 चीज़ें जो कुरान मजीद की मज़ीद तहसीन का और मज़ीद कुरान मजीद की खूबसूरती का सबब बनती हैं, उनके साथ साथ इन 4 बातों का भी ख्याल और लिहाज रखना चाहिए तिलावत कुरान मजीद के वक़्त। अब देखें, आज दूसरा सबक, और सबक का जो दूसरा मरहला है और दूसरी जो चीज़ है वो है कि कुरान मजीद की तिलावत करते वक़्त मरातब तिलावत के साथ कुरान मजीद की इब्तिदा कैसे की जाए। ये बड़ा अहम सबक है, और उमूमन उलमाए मुजव्विदीन ने इस सबक को बड़ा ही मुश्किल अंदाज के अंदर बयान किया है, और तुलबा के लिए यकीनन ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप तहवीर तजवीद पढ़ लें या जवाहिर तजवीद पढ़ लें, कोई भी किताब खोलें, तो आपको इब्तिदा की जो अक़साम हैं और या फिर इब्तिदा की जो सूरतें हैं, यकीनन ये बहुत मुश्किल नज़र आती हैं तुलबा को। तो इसलिए अब यहाँ ये बात याद रखें, मुश्किल चीज़ तो नहीं है, लेकिन हमेशा तंगी के बाद आसानी आती है। कोशिश करें समझने की। हाँ, और क्योंकि ये हमारी क्लास ऑनलाइन है, इसलिए यहाँ मेरे पास कोई और ज़्यादा, यानी हमारे पास ज़राए भी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल जो है ना वाज़े लाइव समझा सकूँ। लेकिन मैं अपने अंदाज़ के अंदर कोशिश करूँगा कि अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा यानी आसान और आम फ़हम अंदाज में बयान करूँ, ताकि मैं और हम सब इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ और अच्छी तरह हम इनको जान सकें। तो इब्तिदा की बुनियाद के अंदर बुनियादी तौर पर 2 सूरतें हैं, 2 किस्में हैं, यानी मैंने इसको तकसीम किया है 2 एतबार से। एक है तिलावत की इब्तिदा ताव्वुज़ और बिस्मिल्लाह के एतबार से, एक है तिलावत की इब्तिदा फ़सल और वसल के एतबार से। आगे तफसील आएगी। फ़सल का मतलब यानी एक एक सांस अलहदा-अलहदा, यानी हर एक आयत करीमा को या सूरत को या ताव्वुज़ और बिस्मिल्लाह को अलग अलग पढ़ना। और वसल का मतलब ये है मिला के पढ़ना। अब फिर उसकी कई एक सूरतें हैं, वो आगे मैं उसकी तफसील बयान करूँगा। तो अब पहली बात समझें, इब्तिदा की पहली सूरत ताव्वुज़ और बिस्मिल्लाह के एतबार से, ताव्वुज़ और तस्मिया के एतबार से इब्तिदा की पहली सूरत। नंबर 1, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत से की जाए, दोबारा फिर, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत से की जाए तो ताव्वुज़ के साथ साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ना ज़रूरी है। यानी कैसे पढ़ेंगे? औज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। यानी क्या मतलब? अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत से शुरू की जाए
تو پھر تعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر تلاوت کی ابتدا درمیانے سورت سے ہو، یعنی سورت کے درمیان سے ہو، تو پھر اعوذ باللہ تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ میں اختیار ہے، جیسا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اس صورت کے اندر تعوذ ضروری ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ میں اختیار ہے۔ اب یہاں تو بعض علماء مجودین نے اختیار کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہاں تلاوت سے آغاز اور ذکر مومنین کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اور جنت کا ہے یا اہل جنت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کا ذکر ہے، تو وہاں تو بسم اللہ تبرک کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ لینی چاہیے، اور بہرحال یعنی قاری کو اختیار ہے۔ اور ویسے افضل اور اولیٰ یہی بات نظر آتی ہے کہ اگر یہ صورت ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ہاں اگر وہاں اہل جہنم یا جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، یا منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یا کافرین کا ذکر ہو رہا ہے، جس طرح کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، تو وہاں بسم اللہ پڑھنا بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ کی تلاوت نہ ہی کی جائے، بسم اللہ کو نہ ہی پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ دیکھیں تیسری صورت، تلاوت کرتے وقت کوئی صورت اگر درمیان میں آ جائے، کرتے کرتے درمیان میں کوئی صورت آ جائے، تو پھر صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے، وہاں تعوذ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ثم لتسألن عن النعیم یومئذ عن النعیم، اب پھر آگے کیا کریں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، یہاں تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تعوذ پڑھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے۔ تو اب گویا کہ یہاں ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ابتدا کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، یعنی تلاوت کی بھی ابتدا ہے، صورت کی بھی ابتدا ہے۔ تب اس صورت کے اندر تعوذ اور تسمیہ دونوں ضروری ہیں۔ نمبر 2، ابتدائے تلاوت درمیانے صورت، یعنی تلاوت کی تو ابتدا ہے لیکن صورت کا درمیان ہے، تو یہاں تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے۔ اور نمبر 3، ابتدائے صورت درمیانے تلاوت، یعنی صورت کی ابتدا ہے لیکن تلاوت کا درمیان ہے، تو یہاں صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے، تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ابتدا کی جو پہلی چیز ہے تعوذ اور بسم اللہ کے اعتبار سے اس کی 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں ابتدا کی اقسام فصل اور وصل کے اعتبار سے، فصل اور وصل کے اعتبار سے ابتدا کی پھر ایک صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ جب تلاوت کی ابتدا ہو اور صورت کی بھی ابتدا ہو، یہاں آپ یہ بات بخوبی جان چکے ہیں کہ یہاں تسمیہ اور تعوذ دونوں ضروری ہیں، تو پھر اس کے اندر 4 صورتیں جائز ہیں، یعنی 4 طرح انداز کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ ابتدائے تلاوت اور ابتدائے صورت میں 4 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، فصل کل، فصل کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، الگ الگ کرنا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تینوں چیزوں کو آپ الگ الگ علیحدہ سانس کے اندر پڑھیں گے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، یہ ہے فصل کل۔ جب تلاوت کی ابتدا ہو، صورت کی بھی ابتدا ہو، تو یہاں فصل کل یہ پہلی صورت اور یہ جائز ہے، ایسا کرنا
جائز ہے۔ نمبر 2، وصل کل، یعنی تعوذ اور تسمیہ اور سورت کی ابتدا کو، تینوں کو ایک ہی سانس کے اندر پڑھنا، اور یہ بھی سورت جائز ہے۔ یعنی جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، یعنی ایک ہی سانس کے اندر تعوذ اور تسمیہ اور سورت کی ابتدا کو پڑھنا، یہ پہلی صورت ہے، یعنی ابتدائی تلاوت اور ابتدائی سورت کے اندر یہ دوسری صورت یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3، فصل اول وصل ثانی، کیا مطلب؟ یعنی اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ اور سورت کو دوسرے سانس کے اندر پڑھنا، ایسا کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ تو یعنی پہلے کو الگ پڑھنا اور دوسرے کو ملا کے پڑھنا، تو یہ ہے تیسری صورت، فصل اول وصل ثانی۔ نمبر 4، وصل اول فصل ثانی، یعنی کیا مطلب؟ تعوذ اور تسمیہ دونوں کو ایک ہی سانس میں پڑھنا اور سورت کو الگ دوسرے سانس میں پڑھنا، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے والعصر، یعنی دوسرے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد وقف کر لینا اور دوسرے سانس کے اندر پھر سورت کو پڑھنا، تو یہ چوتھی صورت ہے۔ تو یہاں بات سمجھیں، ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت کے اندر 4 طرح آپ انداز کے اندر اور 4 طرح لہجوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فصل کل کی صورت میں الگ الگ ایسا یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھنا، اور وصل کل تینوں کو ملا کر پڑھنا۔ فصل اول وصل ثانی، یعنی تعوذ کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ تسمیہ اور سورت کو ملا کے پڑھنا۔ اور نمبر 4، وصل اول فصل ثانی، یعنی تعوذ اور تسمیہ دونوں کو پہلے کو ملا کر پڑھنا اور دوسرے کو علیحدہ دوسرے سانس کے اندر پڑھنا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب تلاوت کی بھی ابتدا ہو اور سورت کی بھی ابتدا ہو۔ آگے دیکھیں جی، دوسری صورت یہ ہے کہ جب سورت کی ابتدا اور تلاوت کا درمیان ہے، یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے، تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں 3 صورتیں جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے، یعنی 3 انداز کے اندر آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور چوتھی صورت کے اندر جو ہے نا اس کا خیال اور لحاظ نہیں رکھیں گے، چوتھی صورت ناجائز ہے۔ پہلی 3 صورتیں فصل کل، یعنی کیسے پڑھیں گے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ وصل کل ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، فصل اول وصل ثانی، کیا مطلب؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، لیکن چوتھی صورت ناجائز ہے، وصل اول فصل ثانی، کیسے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورت کے آخر کو، آخری آیت کریمہ کو اور تسمیہ کو ایک سانس میں پڑھنا، اور پھر آگے والعصر یہ الگ دوسرے سانس کے اندر پڑھنا، یہ صورت یعنی وصل اول فصل ثانی یہ ناجائز صورت ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ یہاں سننے والے کو، سامع کو یہ خدشہ اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں سورت التکاثر کی یہ تسمیہ آیت کریمہ نظر آتی ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلی صورت کی آیت کریمہ ہو، یعنی پچھلی صورت کا یہ حصہ ہو، تو اس خرابی کی وجہ سے علماء مجودین نے اس صورت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں تیسری صورت اس کی ہے ابتدائی تلاوت درمیان صورت، یعنی تلاوت کی ابتدا ہے،
اور سورت کا درمیان ہے، تو یہاں تعوذ ضروری ہے۔ اس کے اندر 2 صورتیں جائز ہیں، اور بسم اللہ کے اختیار میں بھی آگے بعد میں کرتا ہوں۔ پہلی صورت یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ تعوذ ضروری ہے اور بسم اللہ میں اختیار ہے۔ جب تعوذ ضروری ہے تو اس کی 2 صورتیں ہی جائز ہیں، فصل کل، وصل کل، یعنی پہلی 2 صورتیں جائز ہیں، لیکن ایک خاص شرط بھی ہے۔ نمبر 1 فصل کل، یعنی کیا مطلب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وصل کل یعنی تعوذ کو اور درمیانے صورت کو ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا۔ لیکن اس کے اندر ایک شرط یہ ہے، آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے نام نہ ہوں، یعنی کیا مطلب؟ انبیاء، مومنین اور جنت اور اہل جنت کا جو ہے نا تذکرہ نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے نام نہ ہوں، بلکہ جنت اور اہل جنت کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے نام نہ ہوں۔ مثلا کوئی آیت شروع ہو رہی ہے جی الرحمن علی العرش استوى، تو آدمی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى، یہ غلط ہے، ایسا کرنا غلط ہے۔ یہ دونوں صورتوں کے اندر، یعنی فصل کل کی صورت میں بھی اور وصل کل کی صورت میں بھی، مثلا کوئی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى، تو ایسا کرنا ناجائز ہے، یعنی اس وقت آپ بسم اللہ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ ہاں جی، تو یہ تلاوت کی ابتدا اور سورت کا درمیان، لیکن اس صورت میں جب تعوذ ضروری ہو۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ میں کیا ہے جی؟ اختیار ہے۔ اب بسم اللہ میں اختیار، تو اس کے اندر 2 صورتیں مطلقاً جائز ہیں، اس کے اندر کوئی قائد نہیں ہے، اور 2 صورتیں وہ جائز تو ہیں لیکن ان کے اندر ایک ساتھ قائد اور شرط مقرر کی گئی ہے۔ نمبر 1 وہ دونوں صورتیں جو مطلقاً جائز ہیں، یعنی بغیر کسی قائد کے، مثلا یعنی پہلی صورت فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، یعنی فصل کل کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا، وصل اول فصل ثانی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا، نہیں بلکہ یعنی اعوذ باللہ بھی ساتھ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا۔ تو یہ دونوں صورتیں مطلقاً جائز ہیں، یعنی تعوذ پڑھ کر آپ جو ہے نا سانس توڑ دیں، تسمیہ پڑھ کر سانس توڑ دیں، اور درمیان صورت جو ہے نا وہ پڑھ کر ایک آیت کریمہ اس کو سانس توڑ دیں، فصل کل، اور دوسری صورت وصل اول، یعنی تعوذ اور تسمیہ کو دونوں کو ملا کر پڑھ لیں اور سانس توڑ دیں، اور پھر دوسرے سانس کے اندر جو ہے نا صورت کا درمیان پڑھیں، تو یہ بغیر کسی قائد کے جائز ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اگلی 2 صورتیں یعنی وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، یہ بھی جائز ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ ابتدا میں شیاطین اور منافقین اور کافرین وغیرہ کا نام نہ ہو۔ مثلا آپ پڑھنا چاہتے ہیں وصل کل کی صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا، تو یہاں تو بات عام ہے نا، اس لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فصل اول یعنی تعوذ کو آپ الگ پڑھ لیں، اور بسم اللہ کو جو ہے نا دوسرے رکوع کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا، تو یہاں ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہاں، جہاں آیت کریمہ فرعون سے شروع ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہے جی؟ اس وقت بسم اللہ یا یہ صورت کیا ہے جی؟ اس وقت ناجائز ہوگی۔ اب یہاں ایک تیسری بات یہ ذہن میں بھی آ سکتی ہے کہ تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اگر بسم اللہ
نہ پڑھی جائے تو پھر صرف 2 صورتیں ہی جائز ہوں گی، فصل کل، وصل کل۔ یعنی کیا مطلب؟ اعوذ باللہ اور درمیانے صورت کو الگ الگ، اور دوسری صورت تعوذ اور درمیانے صورت کو ملا کر پڑھنا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ بسم اللہ نہ پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے مختصر انداز کے اندر یہ تقریباً ساری ہی چیزیں میں نے ذکر کر دی ہیں، لیکن ایک بات باقی ہے، اس کو جو ہے نا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر سورت کی ابتدا سورت توبہ سے ہو تو سورت براء یا سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں علماء کرام کا کیا اختلاف ہے اور کیا موقف ہے، وہ موقف بھی میں آپ احباب کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مطلقاً جائز ہے۔ ابو الحسن اور ابو الفت بن شیطہ وغیرہ کے نزدیک برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے سورہ توبہ سے اور سورہ براء سے پہلے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے ساتھ، بشرط یہ ہے سورہ توبہ سے تلاوت کی ابتدا ہو، یعنی تلاوت کی ابتدا کیا ہو؟ سورہ توبہ سے ہو۔ ہاں اگر سورۃ انفال پڑھتے پڑھتے سورۃ توبہ بھی شروع کی جائے تو پھر اس سورت کے اندر بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ یہ بسم اللہ ہو سکتا ہے سورۃ انفال کے آخر میں ایک آیت کریمہ ہو سورۃ انفال کی، تو اس لیے اس وقت بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ تو پڑھنی نہیں ہے اس صورت کے اندر۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا 3 صورتیں علماء مجودین نے جائز قرار دی ہیں۔ نمبر 1 مثلا فصل کل، کہ سورۃ انفال کی آخری آیت پہ آپ وقف کر لیں، ایک سانس میں اسے پڑھ لیں، اور سورہ براء اس وقت یعنی دوسرے سانس کے اندر اس کو آپ پڑھ لیں۔ وصل کل بھی جائز ہے، یعنی آخری آیت کو سورہ براء کی پہلی آیت کو ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت سکتہ ہے، یعنی بغیر سانس توڑے سورۃ انفال کی آخری آیت کی تلاوت کریں اور سورۃ توبہ کی پہلی آیت کی تلاوت کریں، سکتہ یعنی بغیر سانس توڑے۔ یہ تینوں صورتیں بغیر بسم اللہ کی ہوں گی۔ تو بعض اور دوسرا گروہ جو دوسرا موقف ہے کہ بسم اللہ کو ہرگز نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، خواہ یعنی سورۃ انفال کی آخری آیت کو یعنی سورہ توبہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس وقت بھی بسم اللہ کو نہیں پڑھا جائے گا، اور مطلقاً بسم اللہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے، اور جمہور علماء مجودین اسی کی طرف اسی موقف کو ہی زیادہ انہوں نے اپنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر مجھے اور ہم سب کو قرآن مجید کے تلاوت کے آداب، احکام اور قرآن مجید کے جو اولین حقوق ہیں، فرائض ہیں، ان کو سمجھنے اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا